جی کیس بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ بہت زبردست آپ نے سوال کیا، اور میں یہی کہوں گا کہ یہ لاہور میں دعویٰ پینڈنگ ہے، اور یہ دعویٰ استقرار حق برائے بابت تسلیم کیے جانے نکاح نامہ زہرا کاظمی، یہ علی حسن جعفری ایڈوکیٹ نے دائر کیا، جو کہ ملزم ظہیر کا ایک دو کیسز میں وکیل رہا ہے، اور اس نے یہ دعویٰ اس وقت دائر کیا تھا جب یہ بچی لاہور میں مقیم تھی، اور جب ہم نے ہیبیس پٹیشن فائل کی تھی سندھ ہائی کورٹ میں، تو یہ بچی جو تھی اس کو ڈر کے انہوں نے لاہور دارالمان میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، اور بچی نے اپنی پٹیشن میں لکھوایا بھی تھا کہ اس کے ملزم کے ساتھ تعلقات خراب ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے عدالت سے پرمیشن لے کر زبردستی کہہ لیں یا جس طریقے سے بھی انڈیو انفلوئنس کر کے دارالمان پہنچ کے وکالت نامے سائن کروائے وہاں پہ جا کر، اور وہاں پہ جب وکالت نامے سائن کروانے کے بعد انہوں نے بچی تو چلے گی سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر پہ، لیکن بعد میں انہوں نے یہ دعویٰ دائر کر دیا، دعویٰ استقرار حق بابت تسلیم کیے جانے نکاح نامہ۔ یہ دعویٰ انہوں نے دائر کیا ہے کہ سول کورٹ میں یاسر رانا صاحب کی کورٹ میں، جو کہ لاہور میں کوآپریٹو فورتھ فلور پہ بیٹھتے ہیں، اور کوآپریٹو پلازا فورتھ فلور پہ بیٹھتے ہیں اور سول جج ہیں۔ اس دعوے میں انہوں نے کلیم یہ کیا ہے کہ عدالت جو ہے وہ زہرا کاظمی کے نکاح نامے کو تسلیم کرے اور فیصلہ کرے کہ یہ نکاح نامہ درست ہے۔ اب یہاں سے آپ ملزمان کی حالت دیکھیں، ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جناب بچی ہمارے حق میں بیان دے چکی ہے، یہ نکاح کا کیس ہے، یہ اغوا کا کیس نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ اپنے ہی نکاح نامے کو ڈسپیوٹڈ سمجھ کر، بلکہ ڈسپیوٹڈ قرار دے چکے ہیں، اور عدالت پہنچ گئے کہ اس کا جناب ہمیں نہیں پتا کہ یہ نکاح نامہ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ بتائیں صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو وہ اپنے ہی نکاح نامے کے اوپر آرڈر لینے کے لیے، وضاحت لینے کے لیے عدالت پہنچ گئے۔ تو یہ سب سے بڑا ایک پوائنٹ اٹھتا ہے ملزمان کی کریڈیبلٹی پہ اور ملزمان کے انسٹانس پہ، کہ ان کا انسٹانس ہی غلط ہے، ان کو خود ہی نہیں پتا کہ ان کا نکاح نامہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ نکاح نامہ سرے سے ہوا ہی نہیں ہے، ڈسپیوٹڈ ہے۔ الحمدللہ ہم پہلے دن سے لے کر آج تک اپنے موقف پر قائم ہیں، لیکن ان لوگوں نے ہر جگہ پہ اپنا موقف بدلا ہے اور مختلف طریقے سے معاملات کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو کہ نہیں ہوا۔ اب اس میں انہوں نے یہ جو دعویٰ کیا ہے، اس میں مختلف قسم کی اپلیکیشن ہماری طرف سے آئیں، پھر دوسری پارٹی کی طرف سے بھی آئیں۔ اب اس میں پروسیڈنگ چل رہی تھی کہ ہم نے اس دعوے کا جواب دینا ہے۔ تو آج لاہور میں وکلا جو تھے، دین اسلام کی توہین جیسا کہ آپ جانتے ہیں سویڈن میں ہوئی، اس کی وجہ سے پروٹیسٹ پہ تھے، ہڑتال پر تھے، اس لیے آج کوئی کاروائی نہیں ہو سکی۔ لیکن اس میں ہونے یہی جا رہا ہے کہ اس میں بچی کی طرف سے یہ دعویٰ دائر کیا گیا ہے، اور اس دعوے میں پارٹی بنایا گیا ہے مہدی کاظمی کو اور سائمہ کاظمی کو، ان کے خلاف یہ دعویٰ دائر کیا گیا ہے، اور جب یہ بچی جو ہے وہ اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتی، تو اس لیے اب بات کا لب لباب یہی ہے کہ ہم آلریڈی سندھ ہائی کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے، سندھ ہائی کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے، وہ عدالت کو بتا چکے ہیں، اور فردر بھی ہم یہ چیزیں ساری کلیئر کر دیں گے کہ بچی والدین کے پاس جا چکی ہے، اور ساتھ ہی بچی کی ویڈیو کال پہ بچی کا سٹیٹمنٹ بھی ہو جائے گا۔ لا آف ایویڈینس کے تحت، قانون شہادت آرڈر کے تحت، جس کے ایک قانون ہے جس کے تحت ثبوت اور شہادتیں لی جاتی ہیں، اس قانون کے تحت ویڈیو لنک پہ ایویڈینس ہو سکتا ہے، اور اس کا آرٹیکل 164 اس کو ڈیل کرتا ہے۔ تو ویڈیو پہ بچی کا ویڈیو لنک پہ ایویڈینس جو ہے وہ بیان ریکارڈ کر لے گی عدالت، اور وہ فیصلہ کر دے گی، اور اس کے بعد ہمیں تکذیب نکاح کے دعوے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ اسی میں ان کا کام تمام ہو جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ ملزم نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلاڑا مار لیا۔ اگر آپ جھوٹا بے بنیاد دعویٰ فائر کریں گے، کیس فائل کریں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ بیک فائر ہی ہوتا ہے، اور وہ الٹا آپ کے گلے ہی پڑتا ہے۔
تو آج تک انہوں نے جتنی بھی پروسیڈنگ کی ہیں، جتنے بھی دعوے دائر کیے ہیں، جھوٹے دائر کیے ہیں، اور وہ ان کے گلے ہی پڑے ہیں. اسی طرح یہ بھی ان کے گلے پڑنے جا رہا ہے اور یہ دعویٰ خارج ہونے جا رہا ہے، اور بچی بہت جلد اس دعوے کو رد کرنے جا رہی ہے. ہمارے پاس آڈیو بھی ہیں، سب کچھ ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک بچی کورٹ میں جا کر اس کی وضاحت نہ کرے. بچی پرائم وٹنس ہے تو وہ جا کے کورٹ میں بتا دے، یا اس کا والد جا کے اس کو کینسلیشن ایک آرڈر لے جو کہ ریٹن فارم میں آئے اور آپ کسی کو دکھا سکیں کہ یہ جناب دیکھیں یہ ان کا جعلی ہے. اور پھر جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر ان کے اوپر ایک فراڈ اینڈ فارجری کی بھی ایف آئی آر ہوگی، وہ بھی دفعات ایڈ ہوں گی کہ انہوں نے جعلی نکاح نامہ تیار کیا جس کے اوپر بچی کے جعلی یہ سارے سائن اینڈ سگنیچر وغیرہ جو بھی ہیں وہ جعلی ہیں سارے. ایسا بالکل نہیں تھا. تنسیخ نکاح کی طرف ہم کبھی بھی نہیں گئے. جیکٹیشن آف میرج کی طرف ہم گئے تھے پہلے بھی لاہور میں، لیکن وہاں پہ بعد میں لیگل ٹیم کی طرف سے جبران ناصر اور مہدی کاظمی صاحب کی طرف سے یہ سب کی طرف سے یونانیمس ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اس کو ہم کراچی میں چیلنج کریں گے. بچی خود آ کے کر دے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت ریجیکٹ نہیں کر سکتی. میں اس کو آن ہی نہیں کرتا. تو یہ ظہیر کا جو 6 منزلہ عمارت بنی ہوئی نا جھوٹ کی، اس کی جو بیس ہے نا نیچے، وہ ہے جعلی نکاح. ہر جگہ پہ ہم بم کر کے وہ آ جاتا ہے نکاح. تو اس کو جیکٹیشن آف میرج کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ جعلی ہے. یہ میرے نالج میں بہت ساری چیزیں ہیں. میرا لاہور میں جب کیس تھا، میں آپ کو آرڈر بھی شیئر کر دوں گا، فرسٹ ٹائم یہ کیس بنا کیوں تھا. 164 کا سٹیٹمنٹ ہو گیا، بچی نے بیان دے دیا عدالت میں، پرچہ خارج ہو گیا، ایف آئی آر کینسل ہو گئی. تو مجھے جب میں نے فرسٹ ٹائم جب اصغر کو اریسٹ کیا تو جج صاحب نے مجھے سوال کیا کہ آپ اس کو ہاؤ ڈو یو امپلیکیٹ دس اکیوز ان دس کیس، آپ اس کو کیسے نامزد کرتے ہیں، یہ تو کیس ہی ختم ہو گیا. میں نے کہا سر ختم نہیں ہوا، کیس ختم نہیں ہوا، نکاح ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ کیسے کہتے ہیں نکاح نہیں ہے. میں نے پھر وہاں پہ سیکٹری یونین کونسل جو تھا اس کی ویریفیکیشن کی ایک رپورٹ پیش کی کہ اس کو گورنمنٹ کا کوئی ادارہ اس نکاح نامے کو اون نہیں کرتا، یہ نکاح نامہ کہیں پہ رجسٹرڈ نہیں ہے. پھر جس کاری کا اوپر سائن اینڈ سٹیمپ ہے وہ کہتا ہے میں نے یہ نکاح نامہ پڑھایا نہیں. تو اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی وٹنس نہیں ہے، یہ سارے کڈنیپر ہیں. اس بیس کے اوپر عدالت نے ملزم اصغر کو فرسٹ ٹائم جو ہمیں پرمیشن دی تھی کہ اس کو کراچی لے کر جائیں، یہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے اور کچھ نہ کچھ اس کا بیہائنڈ دا پکچر ضرور ہے. یہ تو لاہور کی عدالت میں پروو ہو چکا ہے اور اب اس کو سارا پاکستان کہہ رہا ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے. میں ون ورڈ میں وہی بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس آڈیو بھی ہیں، سب کچھ ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک بچی کورٹ میں جا کر اس کی وضاحت نہ کرے. بچی پرائم وٹنس ہے تو وہ جا کے کورٹ میں بتا دے، یا اس کا والد جا کے اس کو کینسلیشن ایک آرڈر لے جو کہ ریٹن فارم میں آئے اور آپ کسی کو دکھا سکیں کہ یہ جناب دیکھیں یہ ان کا جعلی ہے. اور پھر جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر ان کے اوپر ایک فراڈ اینڈ فارجری کی بھی ایف آئی آر ہوگی، وہ بھی دفعات ایڈ ہوں گی کہ انہوں نے جعلی نکاح نامہ تیار کیا جس کے اوپر بچی کے جعلی یہ سارے سائن اینڈ سگنیچر وغیرہ جو بھی ہیں وہ جعلی ہیں سارے. میں لاہور میں یہ بتا رہا تھا کہ جو لاہور میں چل رہا تھا کیس ان کا، اب آپ ان کی ذہنی کیفیت دیکھیں کہ لاہور میں ایک علی حسن جعفری صاحب جو وکیل کے ہیں، انہوں نے دعویٰ دائر کیا کہ جج صاحب آپ فیصلہ کریں کہ ہمارا نکاح نامہ صحیح. سوٹ فار ڈیکلریشن آف لیگل رائٹ یہ تب فائل کیا جاتا ہے جب کسی بات پہ ڈسپیوٹ ہو. اب انہوں نے لاہور عدالت میں دعویٰ کیا فائل کیا کہ آپ بتائیں کہ زہرا کاظمی کا نکاح نامہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو بیس کس کو بتایا کہ جناب یہ ہمارے پاس بچی کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جو یہاں پہ وہاں پہ عدالت میں ہوا، اور وہاں پہ بھی انہوں نے اٹیسٹڈ نکاح نامہ پیش نہیں کیا. اب یہاں پہ تو وہ خود ہی، اگر لاہور کے کیس کو دیکھا جائے تو ان کو خود ہی نہیں پتا کہ ان کا نکاح نامہ رجسٹرڈ ہے یا ان کا نکاح ہے یا نہیں. وہ تو عدالت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں ہمارا نکاح نامہ ہے یا نہیں ہے. وہ تو لاہور کی عدالت میں پہنچے ہوئے ہیں. تو لاہور میں ان کا کیس یہ چل رہا ہے، اور وہاں پہ ہماری جہاں تک میرے نالج میں بات تھی، وہاں پہ پیرنٹس یہ چاہ رہے ہیں کہ عدالت میں ویڈیو کیمرہ کے اوپر ایک بچی کا سٹیٹمنٹ کروا دیا جائے. آج کل آرٹیکل 164 آف دا قانون شہادت آرڈیننس یہ ایک پروویژن آ گئی ہے کہ آپ آن لائن ویڈیو کیمرہ کے اوپر کسی کا بیان لے سکتے ہیں، کسی وٹنس کا. تو بچی اگر لاہور نہ بھی جائے تو وہ ویڈیو بیان اگر عدالت میں ریکارڈ کروا دے لاہور کی عدالت میں کہ یہ نکاح نامہ جعلی ہے اور میں اس کو آن نہیں کرتی، تو دین بھی ہمیں جیکٹیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر بھی یہ فارغ ہو جائیں گے. تو یہ دو کام جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں، دونوں میں سے اگر کوئی بھی ہو جائے. میری انفارمیشن ہے بچی لاہور کے کیس میں بہت جلد سٹیٹمنٹ دینے جا رہی ہے. نہیں یہ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہاں پہ آئے بچی جو ہے وہ اتنے بڑے گینگ سے نکل کر آئی ہے اور اس کو وہاں پہ تھریٹس ہیں، سارا کچھ ہے. تو عدالت کیا یہ مناسب سمجھے گی کہ گورنمنٹ کے ریسورسز اور یہ ساری مشینری جو ہے وہ یوز کرے؟
جبکہ قانون میں ایک پروویژن موجود ہے کہ آپ ویڈیو لنک پہ اس کا سٹیٹمنٹ لے لیں، تو وہ قانون پہ ایک چیز جائز ہے تو دین عدالت اس پہ ویڈیو لنک پہ اس کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گی، اس کو طلب نہیں کرے گی۔ کہ دیکھیں ان کی جو 10 منزلہ عمارت بنی ہوئی نا جھوٹ کی، 7 8 9 مہینے سے ہم یہی کہانی سن رہے ہیں جی، نکاح نکاح نکاح، اور زبردستی بچی کو اس رشتے میں بونڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ ایک طریقہ کار ہے کہ بچی اگر سندھ ہائی کورٹ میں سٹیٹمنٹ دے دیتی ہے، چاہے لاہور کی سول کورٹ میں دے دیتی ہے، اور چاہے وہ ایجیکٹیشن آف میرج کا دعویٰ کہیں بھی اس کا سٹیٹمنٹ، یا 164 کا اس کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی ہم کروا سکتے ہیں۔ تو اگر ان میں سے کسی جگہ پہ بھی اس کا ورژن سامنے آ جاتا ہے تو دین یہ تو جو پورا ان کا مدعا ہے، جو کہ لوڈو گیم بنی ہوئی ہے کہ جب تک جیتنا نہیں ہے کھیلتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، جب تک ہارتے رہنا ہے کھیلتے رہنا ہے، بار بار کھیلتے رہنا ہے، تو یہ ختم ہو جائے گی، یہ لوڈو گیم جو چل رہی ہے نا یہ ختم ہو جائے گی۔